رحیم جناب سیدنا و مرشدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صف میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو قربت اور حضور کی خدمت کا جو شرف انہیں حاصل ہوا وہ خال خال ہمیں کسی اور صحابی میں نظر آتا ہے۔ اس اعزاز اور اس شرف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ سے ممتاز اور ممیز کیا۔ جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی تذکرے کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن نشین رہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی انس ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حمزہ ذکر کی جاتی ہے، سبحان، اور ساتھ ساتھ جو لقب ہے جس سے آپ کو پکارا گیا اور آپ ملقب ہوئے وہ ہے خادم رسول۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خادم کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر میں بھی خدمت کی، حضر میں بھی خدمت کی، آپ اگر مسجد نبوی میں ہیں تو تب بھی خدمت کی، اور امام الانبیاء اگر اپنے مبارک حجرے میں ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی خدمت کرتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ کے ٹائٹل کو یعنی خادم رسول جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ لقب سامنے آتا ہے تو فوراً خیال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہی چلا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق مدینہ المنورہ سے ہے، آپ انصار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کا تعلق بنو نجار سے ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھ لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لا رہے ہیں تو ابتدائی وہ افراد اور ابتدائی گھرانے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے جانثاری اور وفاداری کے دم بھرے ہیں ان میں ایک گھر اور ایک خاندان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ جب ہم آپ کی والدہ ماجدہ کی بات کرتے ہیں سیدہ ام سلیم، ام سلیم تو آپ کی کنیت ہے، اسی سے آپ معروف ہو گئیں۔ دو نام تاریخ نگاروں نے ذکر کیے ہیں، رملہ یا سہلہ، ان دو ناموں سے آپ پکاری گئی ہیں، لیکن آپ کی کنیت اتنی معروف ہوئی کہ آپ ام سلیم بنت ملحان کے نام سے جانی جاتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاندانی تعلق بھی۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا جان ہیں، ان کی والدہ ہیں سلمہ بنت زید، تو یہ سیدہ ام سلیم جو ہیں وہ ان کی پوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے سیدہ ام سلیم جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی خالہ لگتی ہیں، رشتے میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھائی مانا حضور کے خالہ زاد بھائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قرابت داری ہے، یہ جو تعلق ہے جو مدینہ المنورہ میں رہنے کی وجہ سے یہ آپ کو نصیب اور میسر ہوئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انداز اور اس کا رنگ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم حضرت سیدہ ام سلیم کا مزید تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں، مبارک شخصیت ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھروں میں کثرت کے ساتھ جایا کرتے ہیں، ان میں ایک گھر سیدہ ام سلیم کا ہے کہ اکثر و بیشتر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں قیلولہ کے لیے سیدہ ام سلیم یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حسین منظر بیان کریں، اور کیا وہ خوبصورت روایت ہے کہ جس سے تقریباً امہات کتب میں ذکر کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام ایک چٹائی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو گرمی کی شدت کی وجہ سے جب امام الانبیاء کے مبارک جسم سے وہ معطر اور منور پسینہ باہر آتا ہے تو کیا عقیدت ہے، کیا عقیدہ ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں حضور کے اس مبارک پسینے کو اپنے پاس جمع کر رہی ہیں۔ حضور کے مبارک جسم سے اگر کوئی بال ٹوٹ کر جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے چٹائی پر تو اسے بھی اپنے پاس محفوظ کر رہی ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کا کرتی کیا ہے، کہا کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم آپ کے مبارک پسینے سے اپنی بیٹیوں کو برکت دیتے ہیں، انہیں منور بھی کرتے ہیں، انہیں معطر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاص میں سے کہ حضور کے مبارک جسم اطہر سے جو پسینہ بھی نکل رہا ہے تو وہ بھی اس قدر بابرکت ہے۔ آپ نے دو نکاح فرمائے سیدہ ام سلیم نے، اور دونوں پر جو ہے آپ کے جو غیرت ایمانی کا معاملہ ہے وہ بڑا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مالک بن نضر سے صرف اسی بات پر جھگڑا ہوا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرا تو وہ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، آپ نے بھی وہ معاملہ ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب ابو طلحہ انصاری سے تو اس وقت بھی آپ نے یہی شرط رکھی کہ تم پہلے اسلام قبول کرو، پھر اس کے بعد میں تمہارے عقد میں آؤں گی، اور ان سے اسلام قبول کروایا، اور پھر یہ نکاح ان کا قائم ہوا جس سے جناب ابو عمیرہ میں نظر آتے ہیں اور دوسرے شہزادے جناب عبداللہ بھی۔